آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھنگالنے والے ہیں جہاں دو جنرلوں کے بالکل مختلف طرز زندگی اور ذاتی ڈسپلن نے 1971 کی جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ محض فوجوں کے ٹکراؤں کی کہانی نہیں، بلکہ انفرادی فیصلوں کی وہ داستان ہے جس میں پورے خطے کی تاریخ اور جغرافیہ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ایک بظاہر انتہائی معمولی سے ہندسے سے، محض 1200 روپے۔ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ اب یہاں فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک پرانی سیکنڈ ہینڈ آسٹن مائنر کار کے 1200 روپے کے ادھار کا ایک نئے ملک کے بننے اور تاریخ کی اتنی بڑی جنگ سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ چلیے اس دلچسپ معمے کو حل کرتے ہیں۔ اس حیرت انگیز تعلق کی جڑیں تلاش کرنے کے لیے ہمیں برِ صغیر کی تاریخ میں 1947 کی تقسیم سے کچھ عرصہ قبل کے دور میں جانا ہوگا۔ اگر ہم وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھمائیں تو یہ کہانی برٹش انڈین آرمی کے دہلی ہیڈ کوارٹرز میں گزرے ہنسی مذاق کے دنوں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ سفر تقسیم ہند کے ہنگاموں سے، کار کے ادھار سے ہوتا ہوا سیدھا 1971 کے اس خونی اور فیصلہ کن مارکے تک جاتا ہے۔ ان دنوں ان دونوں افسران کا آپس میں بڑا گہرا اور دوستانہ تعلق تھا۔ دونوں ہی اپنی زندہ دلی اور کمال حصے مزاح کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں سیم مانک شو سینئر تھے اور یحییٰ خان براہ راست ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ یحییٰ خان نے مانک شو کی وہی مشہور آسٹن کار خریدی تھی اور تقسیم کے وقت یہ کہہ کر پاکستان آ گئے کہ وہ رقم کا منی آرڈر کر دیں گے۔ وہ رقم تو کبھی نہیں پہنچی، لیکن تاریخ نے جلد ہی ان دونوں کو ایک بار پھر آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، دونوں افسران اپنے اپنے ملک کی افواج کے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچ گئے، مگر ان کی نجی زندگیوں نے بالکل ہی متضاد راستے اپنا لیے۔ ایک طرف مانک شو تھے جن کی 62 سالہ ازدواجی زندگی انتہائی روایتی اور پرسکون تھیں۔ ان کی زندگی ہر طرح کے اخلاقی اسکینڈل سے مکمل طور پر پاک تھی اور انہوں نے اپنے پیشے اور گھر کے درمیان ایک شاندار توازن قائم رکھا۔ دوسری جانب یحییٰ خان کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ اپنی اہلیہ سے عملی طور پر علیحدگی کے بعد ان کا طرز زندگی انتہائی پرتعیش اور متنازع ہو چکا تھا۔ اور یہیں سے اصل خرابی شروع ہوئی۔ یحییٰ خان کی ان نجی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ریاست کے اندر متوازی طاقت کے مراکز بننے لگے۔ ذرا سوچئے، جب ریاستی امور اور اہم فیصلوں میں جنرل رانی جیسی غیر متعلقہ شخصیات اثر و رسوخ استعمال کرنے لگیں تو ایک صدر اور کمانڈر کی حیثیت سے یحییٰ خان کی ساخت، وقار اور اختیار کو کتنا شدید دھچکا لگا ہوگا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ذاتی ڈسپلن کا یہ واضح فرق صرف ان کے گھروں اور محفلوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ براہ راست ان کے عسکری نظریات اور میدان جنگ کی منصوبہ بندی میں بھی جھلکنے لگا۔ اس کی ایک بڑی شاندار مثال دیکھیے۔ اپریل 1971 میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے شدید سیاسی دباؤ کے باوجود مانک شو نے مشرقی پاکستان پر فوری حملے سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بڑی ٹھوس اور کلینکل وجوہات تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ مانسون کی بارشوں میں فوج کی نقل و حرکت ناممکن ہو جائے گی۔ ہمالیہ کے درے کھلے ہونے کی وجہ سے چینی مداخلت کا سخت خطرہ تھا، اور چونکہ فصل کٹائی کا موسم تھا، اس لیے نقل و حرکت کے لیے ضروری ریلوے لاجسٹکس بھی دستیاب نہیں تھی۔ یہ تھا ایک انتہائی محتاط اور اسٹریٹجک صبر کا مظاہرہ۔ اس کے بالکل برعکس یحییٰ خان کا ڈیفنس ڈاکٹرن ایک خطرناک حد تک پرانے مفروضے پر قائم تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مشرقی پاکستان کا اصل دفاع دراصل مغربی پاکستان کے راستے کیا جائے گا، یعنی سادہ لفظوں میں اگر مشرق میں حملہ ہوا تو مغرب سے اتنا بڑا جوابی وار کیا جائے گا کہ بھارت اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو جائے۔ عملی طور پر یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اندھا پن ثابت ہوا جس کا زمینی حقائق سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان دونوں متضاد عسکری نظریات اور تیاری کے ان مختلف پیمانوں کا اصل اور کڑا امتحان بالآخر اس وقت ہوا جب دسمبر 1971 میں دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کے میدان میں تیاریوں کا یہ فرق زمین اور آسمان کا تھا۔ ایک جانب مانک شو نے آرمی نیوی کی سمندری ناکہ بندی اور ایئر فورس کی فضائی برتری کو ملا کر ایک کمال کا جوائنٹ آپریشن ترتیب دیا اور ساتھ ہی مکتی بانی کی تربیت بھی کی۔ ادھر یحییٰ خان آپریشن سرچ لائٹ کے بعد اپنے ہی مشرقی حصے میں بیگانگی پیدا کر چکے تھے اور محض اس جھوٹی امید پر بیٹھے رہے کہ اب امریکہ یا چین ان کی مدد کو پہنچیں گے، جو کہ کبھی نہیں ہوا۔
اور پھر اس کا نتیجہ میدان جنگ میں انتہائی بھیانک نکلا۔ مانک شاہ کی فوجوں نے سرحدی چوکیوں پر الجھ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے انہیں بائی پاس کیا اور سیدھا ڈھاکہ کی طرف بجلی کی سی تیزی سے پیش قدمی کی، جبکہ دوسری جانب راولپنڈی میں بیٹھی اعلیٰ کمانڈ اور مشرقی پاکستان میں محصور فوج کے درمیان مواصلاتی رابطہ عملی طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ ہر طرف شدید ابہام اور مکمل الجھن کا راج تھا۔ ان تمام عسکری غلطیوں، ذاتی فیصلوں اور طویل عرصے سے جاری کوتاہیوں کے تسلسل نے ایک انتہائی تباہ کن انجام کو جنم دیا، جس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ تاریخی حقائق کا یہ خلاصہ ہمیں بالکل صاف بتاتا ہے کہ یہ محض دو شخصیات کی لڑائی نہیں تھی۔ مانک شاہ نے سیاسی دباؤ کو برداشت کیا، طویل مدتی منصوبہ بندی کی اور اپنے وقار کو قائم رکھا۔ یحییٰ خان اسی سیاسی دباؤ کے سامنے بکھر گئے۔ ان کے پاس حالات سے نمٹنے کا کوئی متبادل پلان یعنی پلان بی سرے سے موجود ہی نہیں تھا، اور ان کے ذاتی سکینڈلز ان کی کمان کو اندر سے کھوکھلا کر چکے تھے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کسی بھی لیڈر کی ذاتی ذمہ داری اور نظم و ضبط کا اس کی پیشہ ورانہ کارکردگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو چلیے اب واپس 1947 کی اسی پرانی آسٹن مائنر کار کی طرف لوٹتے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور تاریخ اپنا بیرحم فیصلہ سنا چکی تو سیم مانک شاہ نے اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں یہ انتہائی مشہور اور چپتا ہوا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا، میں نے 24 سال تک یحییٰ کے 1200 روپے کا انتظار کیا، اب اس نے آدھا ملک دے کر میری کار کی قیمت چکائی ہے۔ اور یہ پوری داستان ہمیں ایک انتہائی فکر انگیز سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جغرافیائی سیاست اور جنگوں کے اس بے رحم کھیل میں کسی قوم کی تقدیر کا کتنا بڑا حصہ محض جنگی حکمت عملیوں سے اور کتنا حصہ براہ راست اس کے لیڈروں کے ذاتی کردار اور ان کے نظم و ضبط سے شکل پاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔